سائنسدان 1929 سے جانتے ہیں کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے۔ اس کی توسیع کی موجودہ شرح کو ہبل کا مستقلہ یا ایچ ناٹ کہا جاتا ہے۔ ایچ ناٹ کی پیمائش کرنے کے دو اہم طریقہ ہیں۔ ایک طریقہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ یا سی ایم بی کا طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ ٹائپ 1A سپر نووا کا طریقہ ہے۔ ان دونوں طریقہ جات کے رزلٹ 15 سال تک یکساں نظر آئے، مگر جب زیادہ درستی سے تحقیق کی گئی تو نتائج میں فرق آ گیا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ مگر کیوں بڑی بات ہے؟ اس لیے کہ کاسمالوجی کے معیاری ماڈل میں روشنی کی رفتار اور ایچ ناٹ اہم کانسٹنٹ ہیں۔ کائنات کتنی پرانی ہے، کتنی بڑی ہے، کس چیز سے بنی ہے، ان سب میں ایچ ناٹ کی مقدار بدل دیں تو ہر شے کی تشریح بدل جاتی ہے۔ کائنات کی معلوم عمر کا حساب بدل جائے گا۔ میٹر، ڈارک انرجی، سب پر نئے سرے سے غور کرنا ہوگا۔ مگر روشنی کی رفتار کی طرح سائنسدان لیبارٹری میں ایچ ناٹ کو نہیں ناپ سکتے۔ اس کی بجائے کائنات کے مشاہدات سے ایچ ناٹ کی ویلیو نکالی جاتی ہے۔ ایچ ناٹ کی مقدار معلوم کرنے کے ایک طریقہ میں A1 سپر نووا کی روشنی کی مقدار سے ان کا زمین سے فاصلہ نکالا جاتا ہے، پھر ان کی ہوسٹ کہکشاں کی ریڈ شفٹ سے اس کی ویلاسٹی کا حساب کیا جاتا ہے۔ جب A1 سپر نووا ہوتا ہے تو اس کی روشنی کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے، جس وجہ سے A1 سپر نووا سے ہمیں ملنے والی روشنی کی مقدار میں کمی سے ہم اس کا فاصلہ نکال لیتے ہیں۔ پھر ہم گلیکسی کی روشنی کو اسپیکٹرومیٹر میں ڈال کر اس کا ریڈ شفٹ معلوم کرتے ہیں، اور ریڈ شفٹ کے ذریعہ ہم کسی بھی دور جانے والے جسم کی ویلاسٹی نکال سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اس گلیکسی کی ویلاسٹی بھی نکال لیتے ہیں، اور دونوں ویلیوز جب فارمولا میں ڈالی جاتی ہیں تو ہم ایچ ناٹ کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں۔ A1 سپر نووا کا استعمال صرف ایچ ناٹ کی پیمائش کے لیے ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ کائنات میں سنگ میل یا مارکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایچ ناٹ کی پیمائش کا دوسرا طریقہ بگ بینگ سے آنے والی مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن یا سی ایم بی ہے۔ ابتدائی کائنات گرم اور ڈینس تھی۔ فوٹان نزدیکی مادہ سے ہی ٹکراتے رہتے، اس لیے روشنی خلا میں آزادانہ طور پر سفر نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے کائنات ٹھنڈی ہوئی، فوٹان آزاد ہو گئے اور روشنی دور جانے کے قابل ہو گئی۔ سی ایم بی کا استعمال ابتدائی کائنات کا نقشہ سمجھنے، مادہ کی تقسیم، ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی تقسیم اور اس طرح کے کئی معاملات میں کیا جاتا ہے۔ ان پیمائشوں کو کائنات کے ارتقاء کے ماڈل کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی محققین کائنات کی توسیع کی شرح یا ہبل کے ایچ ناٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ان دونوں طریقہ سے پیمائش کرنے والوں نے ایچ ناٹ کی پیمائش کرنے کی اپنی صلاحیتوں کو بہتر کیا ہے، اور یہ واضح ہو گیا کہ دونوں ماڈل ایک دوسرے سے فرق پیمائش دے رہے ہیں۔ ایچ ناٹ کی پیمائش میں یہ فرق 8% سے زیادہ نکلا۔ اب سائنسدان سوچ رہے ہیں کیا کچھ ایسے فیکٹر ہیں جن پر ہم غور نہیں کر رہے۔ شکاگو یونیورسٹی میں فلکیات اور فلکی طبیعیات کی پروفیسر وینڈی فریڈ مین کا کہنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس صورتحال کو اچھی طرح سے نہ سمجھا ہو۔ یہ دونوں طریقے کیوں مختلف رزلٹ دیتے ہیں؟ فریڈ مین نے 2001 میں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کا استعمال کرتے ہوئے پہلے طریقہ کے ذریعے ایچ ناٹ کے پیمائش کرنے کے ایک مطالعہ کی قیادت کی تھی۔ اب اس سے بھی زیادہ درست طریقہ سے پیمائش کرنے کے لیے ایک نئے منصوبے کی قیادت کر رہی ہیں۔ ایک اور دلچسپ سوال یہ ہے کہ ایچ ناٹ کی ان پیمائشوں کے ایک جیسا ہونے کی توقع کرنا کہیں غلط تو نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کاسمالوجی کا معیاری ماڈل جس کے مد نظر یہ پیمائش کی گئی ہے وہی غلط ہو۔ سائنسدان اب بہتر ماڈل تلاش کر رہے ہیں۔ کیا واقعی بگ بینگ کی ریڈیشنز کو ہم مکمل سمجھتے ہیں؟ وینڈی فریڈ مین کا مزید کہنا ہے کہ کیا کوئی نئی قسم کا ذرہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں نہ معلوم ہو اور ہم اس کا حساب نہ کر رہے ہوں، یا ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی وقت گزرنے سے اپنی خصوصیات میں تبدیلی پیدا کر رہے ہوں، اور فریڈ مین جیسے محققین کائناتی ماڈل میں ممکنہ غلطی کے لیے بہت سے تجربات اور مشاہدات میں مصروف ہیں، اور ان کے پاس اب اور بھی کئی نئے مشاہدات اور تجربات کی لسٹ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس طرح ایک دن کائنات کا ماڈل مکمل طور پر صحیح سمجھ لیا جائے گا۔